اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، اگر کسی بات میں تمہارا تنازع ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ پاکستان کا جو آئین ہے اس کے لیے قرآن اور سنت بنیاد ہے۔ اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، قرآن اور سنت یہ بنیاد ہے آئین کے اندر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تیسری چیز پھر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے حکمران ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر حکمرانوں کے ساتھ کسی بات پر تمہارا تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، تو پھر اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ ہمارے ہاں جو آئین ہے، جو دستور ہے، اس کو بنانے والا پارلیمنٹ ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم نے جو نظام بنایا ہے، جو سسٹم بنایا ہے، وہ عدالت ہے۔ اور جو حکمرانے کی دوسرے وہ ہیں جیسے فوجی ہیں، سول بیوروکریسی ہیں، یہ بھی حکمرانوں کا حصہ ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ اگر فوجی کا ایک عام آدمی سے تنازع ہو، یا جو ہے نا پارلیمنٹ کا حزب اختلاف اور حزب اقتدار کا تنازع ہو، یا عوام کا پارلیمنٹ کے ساتھ کوئی تنازع ہو، تو اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ سپریم کورٹ نے کرنا ہے، عدالت نے کرنا ہے۔ آج جس پوزیشن کے اوپر ہم کھڑے ہیں وہ یہ ہے کہ میڈیا کے اندر جو گروپس ہیں وہ تو تقریباً معاملات کو ایسے چلا رہے ہیں جیسے ان کے ہاتھ میں چابی ہو، اور ان کے چابی کے ہاتھ کے اوپر جو ہے نا چل نہیں رہا ہو، بلکہ خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، فلانا ہوگا۔ یعنی دونوں سائیڈ کے میڈیا والے، جو حزب اختلاف کے سائیڈ والے ہوتے ہیں یا حزب اقتدار کے سائیڈ والے ہوتے ہیں، وہ اپنی بات چلاتے ہیں، خبر بھی ایسے دیتے ہیں کہ جیسے جو ہے نا ان کی جو خواہشات ہوتی ہیں اس کو وہ خبر بناتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں ایسے قوانین ہے نہیں جو ٹھوس بنیادوں پر جو ہے نا لوگوں کو مطمئن کر سکے۔ اب کل تک جو پوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ عدالت نے
آئین کے عین مطابق فیصلہ کرنا ہے، اور جس جج نے جس آئین کے تحت عمران خان کو مجبور کیا تھا، جس کی موجودہ اپوزیشن سے ہر لحاظ سے سیٹیں بھی زیادہ ہیں اور اس کی پوزیشن آج مضبوط بھی ہے، اس لیے کہ جو حکومت ہے وہ انتخابات سے بھاگ رہی ہے۔ اگر ان کو جو ہے یہ پتا ہوتا کہ ہم انتخابات میں جیت جائیں گے تو ایک دن کا بھی انتظار نہ کرتے، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ ہم انتخابات ہار جائیں گے، اس لیے جو ہے نا وہ آئین سے بھی بھاگ رہے ہیں اور انتخابات سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ اب اگر جس جج نے، جس چیف جسٹس نے رات کو عدالت کھول کر عمران خان کو حکومت سے الگ ہونے پر مجبور کیا تھا، تو اگر یہ آئین کو سامنے رکھ کر پنجاب اور پختونخوا کے لیے فیصلہ دے رہا تھا کہ بھئی آئین کے مطابق 3 مہینے کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، اور جو عبوری حکومت ہے اس کی مدت جو ہے نا آئین کے اندر 3 مہینے یہی ہونی چاہیے، لیکن اس کو عدالت نے خود بھی تنہا کر دیا، اور ایسا تنہا کیا کہ آج تک اس کی کوئی شاید مثال نہیں ملتی ہے۔ اور حکومت نے بھی اس کے خلاف قانون سازی شروع کر دی، اس کے ہاتھ پیر باندھنے کے لیے، اور پاک فوج نے غیر جانبداری کا بتایا کہ وہ اب تک غیر جانبدار ہیں۔ اور یہ جو انہوں نے رپورٹ دیے کہ ہم انتخابات کرنے کی سکت نہیں رکھتے ہیں سیکرٹری دفاع کے ذریعے سے، یا ہم جو ہے نا ہمارے پاس وزارت خزانہ کے اندر ہمارے پاس انتخابات کے لیے 21 ارب روپے نہیں ہیں، یہ حکومت کے ایما پر سیکرٹری داخلہ نے بھی کیا ہے، اور جو وزارت قانون ہے اس نے بھی یہی رپورٹ مرتب کی ہے، اور وزارت خزانہ نے بھی یہی رپورٹ مرتب کی ہے کہ بھئی پارلیمنٹ چونکہ انتظامیہ یہی ہے، اس نے چلانا ہے، تو سیکرٹری کو جو ہے نا وہ جو ہے نا اگر یہ کہے گا، اگر پارلیمنٹ وزیر اعظم اس کو آرڈر دے گا کہ تم نے جو ہے نا یہ کہنا ہے کہ میں تیار ہوں اور میں جو ہے نا پیسے دے سکتا ہوں، تو وہ دے دیں گے۔ اگر وہ کہیں گے فوج کو اور وہ کہیں گے سیکیورٹی اداروں کو کہ بھئی تم نے رپورٹ دینی ہے کہ میں تیار ہوں، کس کے لیے؟ انتخابات کے لیے، نفری ہے بالکل کرا دیں گے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو ایک تصور ہے وہ یہ ہے کہ جو ادارے ہیں وہ خود مختار نہیں ہیں۔ میڈیا تو واویلا کرتا ہے کہ بھئی ہم خود مختار نہیں ہیں، لیکن میڈیا تو حکومت کا حصہ بھی نہیں ہے۔ عدالت کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ عدالت جو ہے نا وہ خود مختار نہیں ہے۔ اب جب عدالت کو آزاد چھوڑا تو عدالت کے اندر سے ہی ایک فضا ایسی بن گئی کہ وہ رسیاں جو ہے نا چیف جسٹس کو، اس بینچ کو، جو سینئر جج تھے ان لوگوں نے جو ہے نا وہ ڈالنے شروع کر دیا۔ دوسری سائڈ کے اوپر وہ جو حکومت ہے اس نے سپریم کورٹ کو سپورٹ کرنا تھا، اب وہ حکومت کے جو ہے نا مخالفت کے اندر آ گئی۔ فوج کی آج ایسی پوزیشن ہے
کہ وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتی ہے کہ یہ جو حکومت کے اندر موجود 13 جماعتیں ہیں یہ سب کے سب اس کے پیچھے منہ کھول کے بیٹھ جائیں. ہر گلی کوچے کونے قدرے کے اندر سے لوگ نکلیں گے سوشل میڈیا کے ذریعے سے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے, اور فوج کا جو ہے نا وہ حال کر دیں گے کہ وہ اپنا سب کچھ بھول جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج نے پہلے تو ہاتھ اٹھائے تھے کہ بھئی ہم جو ہے نا عدالت کے اندر اور حکومت کے اندر غیر جانبدار رہیں گے, کیونکہ اگر ہم نے کوئی حرکت کی, کوئی معاملے کے اندر مداخلت کی, تو کل کو جو بھی گلٹی ہوگا وہ ہمیں گالیاں دے گا. وہ اپوزیشن والے بھی کم نہیں ہے, حکومت والے بھی کم نہیں ہے. اب جب اگر عمر عطا بندیال چیف جسٹس صاحب وہ اس کربلا کے اندر خود نکلتے تو اس حکومت نے اس کو کیا کر دینا تھا, وہ حال کر دینا تھا جو یزید نے حسین کا کر دیا. اور یزید کی فوج کا جو سپاہ سالار تھا حر, یہ ہر دور کے اندر نہیں ہوتا. اگر آرمی چیف سید منیر, آصف منیر حور کی طرح چھلانگ لگاتے کہ بھئی اگر انہوں نے آئین کے مطابق فیصلہ کر لیا اور اس پر پارلیمنٹ کی لوگوں نے ہلا بول دیا تو ہم ان کو پروٹیکشن دیں گے, جو ان کا ایک آئینی فرض بھی بنتا ہے. لیکن چونکہ وہ اتنے بدنام ہیں, وہ اتنے خوفزدہ ہیں, وہ پہلے والوں کے ساتھ جس طرح کے معاملات ہوئی ہیں, تو وہ اس چیز کو وہ حر نہیں بن سکتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے انڈرسٹینڈنگ سے نہ اس کو حسین بننے کا جو ہے نا حسین بننے کی ہمت تھی. چیف جسٹس عمر عطا بندیال میں اگر یہ ہمت کرتے تو نتیجے کے اندر پھر دیکھا جاتا کہ کون ساتھ دیتا ہے کون ساتھ نہیں دیتا. لیکن انہوں نے کمپرومائز والا معاملہ اختیار کیا, تو میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہی ہوا ہے, یہ برا نہیں ہوا ہے. کیونکہ اگر جو ہے نا وہ ساتھ دیتے, پروٹیکشن دیتے, اور یہ ساری جو ہے نا 13 جماعتیں اکٹھے ہو کر ان کے اوپر پل پڑتے, تو بھی پاکستان کا حال خراب ہوتا. اور جیسے حسین کی جو اولاد میں ائمہ ہیں جو اہل تشیع کے نزدیک سب سے معتبر ہیں, وہ مہدی غائب تک کوئی کڑا پھر نہیں ہوا. اس سانحہ کے بعد اگر واقعتاً وہی بات ہے جو بعض لوگوں نے رپورٹ کی ہے کہ فوج نے کی اعلیٰ قیادت نے چیف جسٹس کو کہا ہے کہ اگر تمہیں سجاد علی شاہ بننے کا شوق ہے تو بنو, ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کا ہم ساتھ دے سکیں. تو وہ اپنے ٹائم کے اوپر اگر اپنے اس عزم سے مڑ گیا جو اس نے آئین کا تحفظ کرنا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ چیف جسٹس ہے اور
ہماری عدالتوں کی پہلے اگر کوئی بہت بڑی ناک ہوتی نا تو ہم یہ سمجھتے کہ شاید یعنی پہلی مرتبہ جو ہے نا کوئی چیف جسٹس کی ناک کاٹ دی اور نظام تباہ ہو گیا. اس صورت میں ہوتا اگر وہ کھڑا ہوتا اور پھر کوئی ساتھ نہ دیتا نا تو پھر یہ نظام جو ہے نہیں رہ سکتا تھا. اب جو نظام ہے جیسے پہلے چل رہا تھا ویسے چلے گا. جب عمران خان کے اوپر فائرنگ ہوئی تو وہ بول رہا تھا کہ میں ایک وزیر اعظم رہ چکا ہوں اور میرے کہنے پر ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی ہے. بات بالکل ٹھیک تھی. ایف آئی آر تو جو آدمی درج کرانا چاہے اس کا حق ہے کہ وہ ایف آئی آر درج کرے. لیکن یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی. جب طاہر القادری کے 14 بندوں کو پنجاب پولیس نے پنجاب حکومت نے میڈیا کی آنکھوں کے سامنے وہ مار دیا. مارنے کے بعد جو طاہر القادری صاحب ایف آئی آر درج کرنا چاہتے تھے وہ جو ہے نا حکومت درج نہیں کر رہی تھی. پھر یہ عدالت کے پاس گئے. عدالت نے آرڈر دیا کہ بھئی آپ درج کر لو ایف آئی آر جس طریقے سے طاہر القادری کہہ رہا ہے. پھر بھی درج حکومت نے عدالت کا بھی حکم نہیں مان رہی تھی. پھر اس وقت جنرل راحیل شریف آرمی چیف تھے تو ان کے کہنے پر جب یہ لوگ وہاں گئے ہیں تو آرمی چیف کے کہنے پر حکومت نے کیا کیا ہے طاہر القادری کا جو ہے نا ایف آئی آر درج کر دیا. اب مسئلہ یہ کہ وہ جو 14 افراد دن دہاڑے مار دیے گئے تھے جب عمران خان حکومت میں آئے تو اس کیس کی طرف کبھی دیکھا بھی نہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ رانا ثناءاللہ کے گود کے اندر جھوٹا یا سچا وہ ہیروئن ڈال رہے ہو تو وہ قاتل جو قتل کا ایف آئی آر تھا اس کو کیوں فالو نہیں کر رہے ہو. ہمارے ہاں دکان کے اوپر چوری ہوئی. ہم نے بااثر لوگوں سے فون بھی کرائے لیکن ایس ایچ او جو ہے نا وہ درج نہیں کر رہا تھا. یہاں تک کہ جس مکان سے جس جگہ سے چوری ہوئی تھی وہاں سے جو ہے نا کسی طرح سے پتہ چل گیا. وہ چور بھاگ گئے موٹر سائیکل چھوڑ کر. موٹر سائیکل تانے کے اندر جمع کرا دی لیکن وہ ایف آئی آر درج نہیں کر رہے تھے چوروں کے خلاف. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان چیخ رہا تھا کہ میری ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی ہے, بھائی جب چوروں کے خلاف جو ہے ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ہے تو تمہارا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کون کرے گا؟ جب تک ہمارا نظام نہیں بدلے گا تو اس وقت تک ان معاملات کے اوپر ذاتی چیزوں کو اتنا اچھالنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب اگر ہم بڑی بڑی سرخیاں لگاتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ بھئی پاکستان کی یہ روایت ہے, پاکستان کی یہ روایت ہے کہ یہاں پر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ہے. اچھا مجھ پر جو ہے نا دہشت گردوں نے فائرنگ کی تو ایسی جگہ پر فائرنگ کی جہاں پولیس کا ناکہ ہوتا تھا اور ہم نے جلدی مغرب کی نماز پڑھی تاکہ جب کنوائی کا ٹائم آئے اس سے پہلے ہم نکل جائیں. لیکن جب وہاں ہم پہنچے تو بجائے پولیس والے کے وہاں پر 2 سائڈ پر ہمارے اوپر فائرنگ ہو گئی.
تو موقع پر جو ایس پی صاحب تھے وہ کچھ دیر کے بعد پہنچ بھی گئے. اس نے مجھے کہا کہ آپ ایف آئی آر کس کے خلاف درج کرو گے؟ میں نے کہا کہ یہ جو مسلح لوگ گھومتے ہیں نقاب پوش، ان کے اوپر آپ ہاتھ ڈال سکتے ہو؟ بولتے کہ نہیں. تو میں نے بولا کہ میں پھر جب ان کو ریاست نے اجازت دی ہے کہ تم گھومو تو میں پاگل ہوں کہ ریاست کے خلاف جو ہے نا ایف آئی آر درج تانے کے اندر درج کراؤں گا. تو اس کے بعد جب میرے پاس مختلف جگہوں سے لوگ آ رہے تھے اسی واقعے کی بنیاد کے اوپر، تو ہمارے ساتھ ایک نوکر تھے، ان کے والد بھی وہاں نوکر تھے، بچے بھی نوکر تھے. تو وہ رئیس نام ہے، ابھی بھی زندہ ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی رکھے. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نے ایف آئی آر کے اندر ایف آئی آر تو نہیں کاٹی؟ میں بولا کہ نہیں، میں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی. بولے یہ بہت اچھا کیا. اس نے کہا کہ میں نے جو ہے نا ایف آئی آر کاٹی تھی کیونکہ ان کا بھی ایک بندہ مرا تھا، ایک زخمی ہوا تھا، کوئی ڈاکو نے ان کے ساتھ کوئی واردات کی تھی. تو اس نے کہا کہ میرا پولیس والوں نے ناک میں دم کر کے رکھا تھا، اتنا پشیمان ہوں کہ یہ ایف آئی آر میں نے درج کیوں کی ہے. پھر وہ تو ماشاءاللہ انہوں نے کیا کیا کہ ڈاکوؤں کا روپ دھارا، ڈکیتیاں شروع کی، اور پھر جو ہے نا اندر سے معلومات لے کر کہ کون کون کس طرح سے ملوث تھے، تو پھر جا کے جو ہے نا بدلے بھی انہوں نے لے لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریاست کا یہ کردار ہے کہ ایک آدمی کو اپنا بدلہ لینے کے لیے اپنا لبادہ جو ہے نا بدلنا پڑتا ہے، اور کس کے لیے؟ تاکہ وہ چور تک پہنچے، ڈکیت تک پہنچے، اپنا بدلہ لے سکے. یہ خالی یہ واقعہ نہیں ہے. وانا سے ایک مشہور جو ہے نا کوئی فیملی تھی، وہ آ رہی تھی تو ڈاکو نے ان کو لوٹا. پھر انہوں نے بھی جو ہے نا ڈکیتی والی شکل اختیار کر لی. پہلے جو ہے نا ان کو کہا، تو اس نے کہا کہ بھئی جو ڈکیتیوں کا ڈکیت جو گروپ تھا، انہوں نے کہا کہ پہلے ہم آزمائیں گے کہ آپ کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنا آپ بہادر ہو، کتنی ڈکیتی کر سکتے ہو. دو چار اس نے کر کے دکھائی تو پھر اس کو اعتماد آ گیا. جب اعتماد آ گیا، اس نے بتایا تو یہ تھا کہ میں میران شاہ کی سائیڈ کا ہوں اور وہاں پر میری کوئی کسی کے ساتھ دشمنی ہے، تو میں مجبوراً یہ ڈکیتی کرنا چاہ رہا ہوں. پھر وہ جو جنڈولا کے مشہور چور اور ڈاکو تھے، ان کو اعتماد میں لیا اور کہا کہ بھئی ہم وانا میں جاتے ہیں، اور وانا کے اندر یہ بہت ہمارے بچپن کا واقعہ ہے، پرانا واقعہ ہے. اس کو وہاں لے جا کر ایک کو تو پتہ چل گیا، تو اس نے جو ہے نا خطرہ محسوس کیا کہ یہ دھوکے سے مار نہیں دے، کہیں وہی لوگ نہ ہو، اور جو ان کے ساتھ گئے اس کو انہوں نے وہاں جا کے مار دیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاست کے اندر جو عوام کو جو تحفظ دینا چاہیے اس کا تو کوئی معاملہ ہے نہیں. جب جو ہے نا یہ بڑے بڑے لڑتے ہیں نا، عمران خان، نواز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان، زرداری، ذوالفقار علی بھٹو، ایوب خان، جنرل ضیاء، یہ جو اشرافیہ ہے، سیاسی اشرافیہ، فوجیوں کا اشرافیہ، بیوروکریسی کا اشرافیہ، تو یہ لوگ جو ہے نا عوام جو ہے نا بیچارے پاگل بنتے ہیں. اب تو عوام کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں رہی ہے، وہ اس کے اوپر اتنا جو ہے نا قرضوں کا بوجھ ہے. جب تک جو ہے نا یہ جیسے پنجاب کی حکومت نے
کتنے لوگ جو ہے نا آٹے کی وجہ سے مر گئے. بڑی بڑی لائنیں جو ہے نا کھڑی کی. حالانکہ یہ ایسا بھی کر سکتے تھے کہ 2-4 مزدور ٹرالے پر بٹھا دیتے کہ بھئی جو لائن کھڑی ہے ٹرالا چلتا رہے اور 8-10 مزدور 15 منٹ کے اندر پورا لائن جو ہے نا وہ نمٹ جاتا. لیکن انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے یہ دکھانا تھا کہ یہ عوام ہیں. جب ہم ان کے اندر جو ہے نا کل پیسے بانٹیں گے, جب کل ہم ان سے ووٹ لیں گے تو تھوڑا بہت خرچہ کر کے ان لوگوں کو اس طریقے سے ہم خرید کر ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر, ان کے اندر تو شعور ہے نہیں, تو جب تک اس طریقے سے ہم اقتدار میں بھی آ سکتے. لیکن بہرحال جس طریقے سے اس سورہ نمل کے اندر ہے نا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب آ رہا تھا تو چونٹنی نے اپنے لشکر کو کہا, اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بلوں میں گھس جاؤ, اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, وہ تمہیں کہیں رون نہیں ڈالے. ہمارے معاشرے کے اندر اس چوٹی جتنی جو ہے نا درد بھی قوم کے ساتھ کوئی نہیں رکھتا ہے. وہ کہے کہ بھئی تم دوسروں کے لیے کیوں مرتے ہو. میں نے پچھلے ولاگ کے اندر کہا تھا کہ عمران خان کہتا ہے کہ بشرا بی بی نے میرے ساتھ بہت, وہ اچھی خاتون ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور خیر ہے شہید ہو جاؤ. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک شوہر کو بیوی کہے کہ بھئی آپ اگر شہید ہو جاؤ اللہ کی راہ میں اس محنت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ بے خوف ہو جاؤ. نہیں, وہ تو بے خوف ہوگا, بعض لوگ فطری طور پر بھی بہت بہادر ہوتے ہیں. اور یہ نیازی جو قبیلہ ہے یہ ویسے بھی جو ہے نا ماشاءاللہ ان کے اندر جو ہے نا دونوں طرح کے وہ مکس ہیں, پنجابی بھی ہے اور پٹھان بھی ہے, اور 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 بہت بہادر بھی ہیں. یعنی نیازی جو قوم ہے یہ بہادر قوم ہے, یہ وہ نہیں ہے, ڈرپوک نہیں ہے. لیکن میرے لگے اب آپ کی جو ہے جس جگہ پر آپ پہنچے ہو, آپ کے جو بچے ہیں وہ بھی جوان ہیں اور پل رہے ہیں, آپ کی جو یہ بیوی ہے اگر آج آپ مر جاؤ گے تو وہ اپنے سابقہ شوہر کے پاس چلی جائے گی, اس کے بچے بھی ہیں. تو دوسروں کو آپ اگر بے خوف کرتے ہو تو ان کو تو یہ خوف ہوتا ہے کہ بھئی جوان بچے ہیں. اب وہ ذل شاہ کے جو ماں باپ تھے ان کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی, وہ عمران خان کے نام لے کے ان کو برا بلا بول رہے تھے کہ ان کی وجہ سے ہمارا بیٹا شہید ہو گیا. اور میں نے کہا کہ پھر عمران خان کو اپنے بچوں کو قاسم اور سلمان کو وہ لا کے جو ہے نا ادھر لے آئے تاکہ پتہ چلے کہ خوف کیا ہے کیا نہیں ہے. تو چونکہ یہ جو ایجنڈا ہے یہ غلامی سے آزادی کے لیے نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کے خلاف عمران خان ایک توانا آواز ہے, اور اس سے ان کی چھولے بہت ڈھیلی ہو گئی ہیں. ابھی مفتی عبدالشکور رحمت اللہ علیہ حادثے کے اندر جب حق ہو گئے. مفتی عبدالشکور بیٹھنی کو میں جانتا نہیں تھا, لیکن بہت پرانی بات ہے, یہ 2006 کے بعد کی بات ہے, 6 اور 7 کے دوران کی بات ہے. ہمارا اخبار نکلتا تھا ضرب حق, اس کے اندر میں نے مفتی عبدالشکور بیٹنی کی بہت بڑی سرخی لگائی تھی, اور جس شخص نے یہ خبر دی تھی وہ مولانا خالد محمود صاحب تھے, جو پہلے فکر ولی الائی میں تھے اور بعد میں جو نا مفتی نظام الدین شاہ مدعی کے
مرید بن گئے. تو اس کے اندر جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ مفتی عبدالشکور بیٹنی نے مولانا مسعود اظہر سے کہا کہ آپ جو یہ جہاد کر رہے ہو یہ تو اسلام نہیں، یہ تو ISI کے لیے تم کام کر رہے ہو. تو مولانا مسعود اظہر نے جواب کے اندر کہا کہ جو ISI کہے وہی اسلام ہے. اب یہ بات اخبار کے اندر میں نے شائع کر دی، اور اس سے مولانا عبدالشکور کی جو جرت ہے وہ بھی بالکل واضح ہے. مولانا عبدالشکور کا تعلق جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تھا، اور جمعیت علماء اسلام کے لیے جو جیسے کمیونزم کے لیے کارل مارکس ہے نا، اس طریقے سے مولانا محمد خان شیرانی جو ہے نا، یہ جمعیت علماء اسلام کے لیے ایک نظریاتی وہ تھے. وہ باقاعدہ جو ہے نا یہ تشہیر کرتے تھے کہ یہ جو ہماری جہادی تنظیمیں ہیں، اگر لڑائی ہوگی اس سسٹم جو نظام ہے جو انگریز کا بنایا ہوا جو سسٹم ہے اس کے اندر اور اسلام کے اندر، تو یہ اسلام کے نام پر جو مجاہد تنظیمیں ہیں یہ کڑی ہوں گی کس کے ساتھ؟ یہ سسٹم کے ساتھ کڑی ہوں گی، اسلام کے ساتھ کڑی نہیں ہوں گی. مولانا حق نواز جنگوی یہ پنجاب کے نائب امیر تھے جمعیت علماء اسلام کے، اور جب مولانا فضل الرحمان اور ظفر اللہ جمالی کے اندر ایک سیٹ کے کمی بیشی کا وہ تھا، اگر وہ ایک سیٹ مولانا کو مل جاتا تو مولانا وزیر اعظم بن جاتے، اگر ظفر اللہ جمالی کو مل جاتا تو ظفر اللہ جمالی بن جاتے. تو اس کے لیے باقاعدہ اعظم طارق کو جیل سے رہا کیا گیا اور ظفر اللہ جمالی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. تو یہ اعظم طارق اور مسعود اظہر یہ وہ تھے جو یہاں امیر المومنین بننے کے اور جو ہے نا اسلامی نظام قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے. اعظم طارق کا جو ہے نا ریکارڈ کے اوپر وہ موجود ہے، اس نے کہا کہ ہم نے بہت تقریریں کی اور بہت لوگ ہم نے جو ہے نا تقریروں کے ذریعے سے امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجے، لیکن ان کی لاشیں آئی ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب ہمیں کوئی اور طریقہ کار سے جو ہے نا یہ معاملات دیکھنے پڑیں گے، کیونکہ وہ حکومت کا حصہ بن گئے، حکومت نے ان کو ریلیف دے دی. تو بہرحال نیچے سے اوپر تک اور موجودہ نظام سے اسلام تک، وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ کی کوئی کل جو ہے نا سیدھی نہیں ہے. اگر ہم اسلامی نظام کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی بہت سارے پرابلمز ہیں. اگر موجودہ سسٹم کو دیکھتے ہیں اس میں بھی بہت سارے پرابلم ہیں. تو انقلاب کے لیے جب تک ہم نیچے سے اوپر تک ٹھیک بنیادوں پر جو ہے نا کام نہیں کریں گے تو نہ عوام کا معاشرتی نظام صحیح ہوگا، نہ سیاستدانوں کا سیاسی نظام صحیح ہوگا، نہ بیوروکریسی کا نظام ٹھیک ہوگا، نہ عدالت کا نظام ٹھیک ہوگا، نہ فوجیوں کا نظام، کسی کا بھی نظام ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن جب ہم بنیاد سے جو ہے نا ٹھیک کام کریں گے تو نتیجے کے اندر ساری چیزیں جو ہے نا بدل جائیں گی. ہمارا یہ پروگرام ہے کہ باقاعدہ ایک سیاسی جماعت بنا کر، سیاسی جماعتوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
سوائے ایک دوسرے کے مخالفت کرنے کے. یعنی ان کے پاس جو منشور ہیں وہ منشور ایسے ہیں جو ٹکے کے نہیں ہیں. جنہوں نے لکھے ہیں انہوں نے ان منشوروں کے ذریعے سے خالی پارٹی کو رجسٹر کیا ہے، باقی اس کا کوئی فائدہ عوام کے پاس نہیں ہے. اور منشور کے اندر اگر کوئی کسی کی اچھی باتیں ہیں بھی تو وہ ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن جو ہے نا بدلے. ہم نے جو سسٹم کو تبدیل کرنا ہے اس کے لیے ہم نے بنیاد کس کو بنانا ہے؟ قرآن کو. بنیاد کس کو بنانا ہے؟ سنت کو. ڈیرہ اسماعیل خان کے مولانا عبد الواحد قریشی، مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کہتے ہیں کہ عوام کے لیے قرآن کا ترجمہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عوام اس سے گمراہ ہو جائیں گے. اور ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب قرآن کا ترجمہ کیا تو اس سے پہلے قرآن کے ترجمے کو علماء حرام سمجھتے تھے، اور تبلیغی جماعت والے آج بھی یہی سمجھتے ہیں. تو ان دونوں کی باتوں کے اندر بظاہر بہت بڑا تضاد ہے. ڈاکٹر اسرار نے یہ بھی بتایا کہ 2 افغانی تھے، ان کا پروگرام تھا کہ شاہ ولی اللہ کو قتل کر دیں اس جرم کی پاداش میں کہ اس نے قرآن کا ترجمہ کیوں کیا ہے. وہ افغانی جو شاہ ولی اللہ کے دور میں تھے آج بھی وہی چیز ہیں، بدلے نہیں ہیں. سارے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن جیسے اس دور کے اندر تھے آج شاید ان کی تعداد بڑھ گئی ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس قرآن اور سنت امارت اسلامیہ کا نظام ہے، لیکن قرآن کی طرف وہ آتے نہیں ہیں. مفتی عبد الواحد قریشی جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن کا ترجمہ عوام پڑھیں گے تو عوام گمراہ ہوں گے. قرآن خود کہتا ہے یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا. اللہ قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم. تو اولی الامر کے اوپر بھی علماء کا اتفاق نہیں ہے کہ اولی الامر کس کو بولتے ہیں. مفتی تقی عثمانی نے اپنی کتاب تقلید کی شرعی حیثیت کے اندر لکھا ہے کہ اولی الامر سے مراد اپنے درجے کے علماء کا نہیں، جو فقہ کا کہ ائمہ تھے، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، اس درجے کے جو لوگ ہیں ہمارے اوپر ان کی تقلید فرض ہے اور ان کا آپس میں اختلاف جائز ہے. الامر سے یہ مراد ہے. اب یہ اگر مفتی تقی عثمانی کی ذہنیت ہو تو مولانا مفتی عبد الواحد قریشی جو یہ کہہ رہے ہیں یہ بیچارے تو ان کے بچونگڑے ہیں. جب شیخ الاسلام کا جو ہے نا یہ تاثر ہو، یہ لکھا ہوا ہو، یہ کتاب کے اندر اسے تحریری طور پر لکھ دیا ہو، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچونگڑے ہیں ان کی کیا حیثیت ہوگی. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بھی اپنی حیثیت عوام جیسی سمجھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے قرآن کے اندر دیکھنا شروع کیا تو کیا ہوں گا؟ گمراہ ہو جاؤں گا. مفتی عبد الواحد قریشی نے تو اتنی مہربانی کی ہے کہ یہ ترجمہ اس نے لکھا ہے کہ جو انڈر کنسٹرکشن ہے، جیسے بلڈنگ انڈر کنسٹرکشن ہوتی ہے نا، یعنی جو طالب علم ہے ان کے لیے یہ
قرآن کیا ہے؟ یہ ترجمے ہے، عوام کے لیے نہیں ہے۔ اگر عوام بھی ان کو دیکھیں گے نا، جو مولانا طاہر پنجپیری صاحب کے جو فرزند ہیں مولانا طیب طاہری، ان کا کام کیا ہے؟ وہ قرآن کی طرف عوام کو بلاتے ہیں، قرآن کے ترجمے کراتے ہیں، اور بڑے پیمانے پر وہاں پر ترجمہ ہوتا ہے اور عوام جو ہے نا ترجمے سے واقف ہوتے ہیں۔ لیکن ان عوام کے اندر جنہوں نے ترجمہ کیا ہو اور جنہوں نے ترجمہ نہیں سنا ہو، اس کے اندر کوئی فرق نظر آتا ہے؟ ایک ٹکے کا بھی فرق نظر نہیں آتا۔ جہاں جاہل کھڑے ہوتے ہیں وہاں ترجمے والے بھی اسی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جو یہ قرآن پڑھانے والوں کا حال ہے، جو مولانا عبدالسلام صاحب تھے، وہ مولانا طاہر صاحب کے بڑے شاگرد تھے، وہ اہل حدیث بن گئے، اور ہمارے ایک بنوٹون کے استاد تھے، وہ خود بھی تھے مولانا نور الہدیٰ صاحب کے شاگرد، پنجپیری تھے۔ وہ کہتے تھے کہ پنجپیریت گمراہی کی پہلی سیڑھی ہے۔ دیوبندیوں کے اندر پنجپیری اور غیر پنجپیری پہ تقسیم ہے، بولتے کہ پہلی سیڑھی اس کی پنجپیریت ہے، اور دوسری سیڑھی پھر غیر مقلدیت ہے کہ وہ آدمی اہل حدیث بن جاتا ہے، اور تیسری سیڑھی پھر الہاد ہے کہ آدمی ملحد بن جاتا ہے۔ اور یہ ان کی جو بات ہے یہ ایک حد تک غلط نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ بنانے کے بجائے ایک ہماری تقلیدی ذہنیت ہیں، فرقہ وارانہ ذہنیتیں ہیں، اور اس طرح کے معاملات ہیں کہ ہم قرآن کی بجائے کہ قرآن کے ساتھ خود کو بدلیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو میں مایوسی کی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں خوشخبری سنا رہا ہوں، اور خوشخبری کیا بتا رہا ہوں؟ مجھے یقین ہے کہ مولانا طیب طاہری ہو، مفتی عبدالرحیم ہوں جامعۃ الرشید والے، مفتی تقی عثمانی ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، مفتی منیب الرحمان ہوں، مفتی انس مدنی ہوں، مولانا ساجد میر ہوں، علامہ شہنشاہ حسین نقوی ہوں، اور اہل حدیث، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، جماعت اسلامی، جتنے بھی علماء ہیں، اگر یہ قرآن کی طرف متوجہ کریں ہوں اور مسلکی ذہنیت کو، تقلیدی ذہنیت کو نکال کر قرآن کو ہدایت کا ذریعہ سمجھے، تو بڑی موٹی موٹی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ ہدایت پا سکتے ہیں۔ اگر یہ اس سائٹ کے اوپر نہیں آئے، جو مدارس والے ہیں اس سائٹ کے اوپر اگر یہ نہیں آئے، تو ایک بہت بڑے پیمانے پر قرآن کی بنیاد کے اوپر غلام احمد پرویز نے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا ہے۔ اس کے بعد پھر علماء کے اندر بھی ایسے بڑے وہ ہیں جو راستے سے ہٹ گئے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن کے اندر کیا ہے، وہ اپنے ذہن میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن اور احادیث کے اندر کوئی تصادم ہے، حالانکہ قرآن اور احادیث کے اندر بالکل بھی تصادم نہیں ہے۔ جو صحیح احادیث ہیں سند کے حوالے سے، اس کے اندر اور قرآن کے اندر بالکل بھی کوئی تضاد نہیں ہے۔ میں نے طلاق کے حوالے سے کچھ محنت کی ہے، اور دوسرے معاملات کے اندر جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو ضالًا سرگرداں پایا، فہدیٰ پھر آپ کی رہنمائی کی، پھر آپ کو ہدایت دی۔ تو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ہر معاملے کے اندر رہنمائی فرمائی. جیسے سورہ مجادلہ کے اندر دیہار کا مسئلہ ہے، اللہ نے رہنمائی کی. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے معاملات کے اندر اللہ نے ایک ایک چیز کی دین کی تکمیل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی ہے. اب آج کے دور کے اندر وہ جو قرآن صحابہ کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھا، ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں. ہمارا قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کی یہ بات آج کل میڈیا کے اوپر بڑی وائرل ہے کہ مسلمان کا دل دکانا گناہ کبیرہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب جو ہے نا آپ اپنے کردار کو دیکھتے ہو، مولانا درخواستی، مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا عبید اللہ انور جو مولانا احمد لاہوری کے صاحبزادے تھے، بڑے بڑے شیخ الحدیث اللہ والے، ان سب کے اوپر انہوں نے جو ہے نا گمراہی کے فتوے لگا دیے، کفر کے فتوے لگا دیے سن 70 کے اندر. اور ان کے شاگرد اتنے کمعقل، بیوقوف اور ہر درم اور جاہل ہیں کہ ایک شاگرد نے مجھے فون کیا، پتہ نہیں کتنے عرصے پہلے اس نے واٹس ایپ کے اوپر کوئی میسج کیا تھا کسی ساتھی کو. میں نے جب دیکھا تو میں نے اس کو فون کر دیا. اس کا جو ٹائٹل تھا، ٹائٹل کے اندر جو ہے نا بھی وہ بات تقریباً جو ہے نا وہ ٹائٹل بھی اس کا غلط ہے. مدرسے کے اندر ایسا لگتا نہیں ہے. مدرسے تو اس نے صدر کا نام دیا ہے جو ماد الاسلامی ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے نام کے اوپر جو مسجد ہے. لیکن جب میں نے بات کی تو وہ اپنا ایڈریس نادم آباد بتا رہا تھا. مجھ سے وہ پوچھ رہا تھا کہ بھئی آپ کس علاقے کے ہو، کون ہو؟ میں تو علاقہ انشاءاللہ بتا بھی دوں گا، میرے علاقے کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے بھی ہے. اور میں تو ایک حد تک جو ہے نا جو شجرہ نسب ہے وہ بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن خود کو آپ چھپاؤ گے. دوسرا یہ کہ میں نے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے جب انہوں نے کہا کہ یار تقی عثمانی صاحب سے آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، بولے کہ وہی سود کو حلال کیا ہے اور یہ جو ہے نا سارے علماء اس بنیاد پر ان کے مخالف ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی تصویر کے مسئلے پر تو آپ بھی، ہم نے کہ تصویر کے مسئلے پر جو تقی عثمانی صاحب کا موقف ہے وہ ٹھیک ہے، وہ موقف میرا بھی وہی موقف ہے. تو بہرحال جب بات لمبی ہوئی تو میں نے ان کو بتایا کہ حاجی محمود عثمان صاحب کے مریدوں پر انہوں نے جو فتویٰ لگایا، ایک عقیدت مند کو لکھا کہ اس نکاح کا انجام کیا ہوگا، عمر بھر کی حرام کاری اور اولاد و زنا. اس شاگرد کہہ رہا تھا مجھے کہ یہ تو فتویٰ ہے، یعنی فتوے کے اندر آپ کسی کو اتنی بڑی گالی دو، پھر جب میں غصہ ہو گیا تو پھر اس کا وہ بالکل بدل گیا، یہ دعا کریں میرے لیے دعا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کون سے اخلاقیات کی بات بتا رہے ہو؟ اپنے استاد کو مفتی رشید احمد لدھیانوی نے یہ فتویٰ دیا کہ بھئی آپ کا باپ آپ کے لیے جو جائیداد لے رہا ہے یہ جو ہے نا یہ غلط ہے، یہ وقف چیز تو خرید اور فروخت تو اس کی نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی کسی چیز کے لیے وہ ہو بھی تو اس کا باقاعدہ ٹینڈر ہونا چاہیے کہ کون زیادہ قیمت، بیچنے والے بھی تم ہو، خریدنے والا بھی تم ہو. ایسے تو حکومت کے جو اصول ہیں، اگر کوئی بغیر ٹینڈر کے کسی کو ٹھیکہ دیتا ہے تو وہ تو چور ہوتا ہے. تم نے وہ کام بھی غلط کیا، فتوے کے اندر یہ لکھا، تو اس کو بجائے
سمجھانے کے یا مدرسے نکالنے کے الٹا اس کو مارا، حالانکہ اس کی بات ماننی چاہیے تھی۔ اب آپ کہو کہ یہ تو میرے دل تو نہیں دکھا ہے نا، میرے تو خالی اس کا منہ سجا ہے۔ یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اب خود جو ہے نا وہ بینکوں کے سودوں سے جو معاوضہ مل رہا ہے وہ لے رہے ہیں، اور لوگوں کو وظیفہ بتا رہے ہیں کہ فلانا وظیفہ کرو تو آپ کو اتنی دولت آئے گی۔ یار یہ دولت تو تم بھی وہاں سے لینے کی بجائے یہ طریقہ استعمال کرو نا۔ یہ ہمارے جو اخلاقیات کے جو بڑے بڑے جو ہے نا شخصیتیں ہیں، اگر مدارس والوں کا جو ہے نا یہ حال ہوگا طلاق کے مسئلے پر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، یقین جانو ایک تو وہ ہیں جو علالے کے عادی ہیں، ان کے لیے تو جب تک ان کو کوڑے نہیں مارے جائیں، جیسے زناکار جو ہے نا کوڑے کے بغیر زنا سے نہیں رکتا ہے، جب تک اس کو آپ کوڑے نہیں مارو، قرآن کے اندر کوڑے کا حکم ہے، کلم کھلا اس کو کوڑے میں۔ ان مدرسوں کو دارالفتہ سے نکال کر 100 کی بجائے میں کہتا ہوں کہ ان کو 200 کوڑے مارو، تو یہ رک بھی جائیں گے۔ اگر کوڑے نہیں ماریں گے، ان کو یہ لذتیں ملیں گی، یہ شاگردوں سے نہیں رکیں گے تو عورتوں سے کیسے رکیں گے؟ الٹا پھر وہ بلیک میلنگ کا ذریعہ بھی ان کو مل رہا ہو۔ لیکن ہماری ریاست اس کی طرف بھی دھیان نہیں دیتی ہے، ہمارے علماء اس کی طرف۔ ایک مشاہد اللہ خان تھے، اس نے جو ہے نا واضح طور پر کہا کہ یہ جو ہمارے مولوی ہے نا، یہ علالہ جو ہے نا یہ اس لیے جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں کہ یہ قوالی سن کے مسلمان ہوئی ہے۔ اس کی بڑی سرخی میں نے لگائی تھی، لیکن ان کو بھی اسے تو دلچسپی تھی کہ یہ عورت مارچ والے جو میری کیا ہے، میرا جسم میری مرضی کر رہے ہیں، یہ فحاشی پھیلا رہے ہیں۔ لیکن سینٹ کے اندر حکومت کی سطح پر اس کے لیے کوئی بل، کوئی قرارداد، کچھ بھی لانے سے وہ قاصر تھا، کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ لیکن ان کے ذہن کے اندر تو یہ تھا کہ یہ اتنے جماعت اسلامی بیٹھی ہوئی ہے، اہل حدیث کی جو ہے نا وہ سینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں ساجد میر، اور شیعوں کے بیٹے ہوئے ہیں، دیوبندی بریلوی سارے جو ہے نا پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں، پارلیمنٹ کے باہر بھی ہیں۔ جب یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں، یہ تو میری ذمہ داری بنتی بھی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر ہم عوام کی سطح پر ان چیزوں کو اجاگر کریں گے تو انشاءاللہ لوگ پھر کیا ہوں گے؟ ہدایت پا جائیں گے۔ اب اللہ نے قرآن کے اندر جو یہ کہا ہے نا، پچھلے بیانات میں بھی میں نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ رمضان کے اندر جو ہے نا اللہ نے روزے فرض کیے، اور یہ جو فرض روزے ہیں اگر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے اور وہ چھوڑ دے، اس کو اجازت ہے، لیکن پھر اس کو قضائی رکھنے پڑیں گے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ آخری دنوں میں جب اس کو سہولت ہو تو رکھ لیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامٌ مِنْ مِسْكِينٍ، اور جو تم میں سے طاقت رکھتے ہیں، یعنی یہ جو مریض اور جو مسافر جو روزہ چھوڑ رہے ہیں، تو وہ جو ہے نا ایک مسکین کو جو ہے نا فدیہ دے۔ انہوں نے ترجمے کے اندر کیا لکھا ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ روزہ رکھنے کی بجائے ایک مسکین کو جو ہے نا کھانا کھلائے۔ اب اگر میں مزدور ہوں گا، میں عام آدمی ہوں گا، تو میں جب یہ دیکھوں گا اور یہ سمجھوں گا کہ بھئی طاقت کے باوجود بھی میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں، تو میں پاگل ہوں کہ میں روزہ رکھوں گا؟ تو مفتی عبدالواحد قریشی نے 100% درست کہا ہے کہ اگر تم قرآن پڑھو گے نا خود تو گمراہ ہو جاؤ گے، اب ہم تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اب مولوی کیا کرتے ہیں؟ مولوی کہتے ہیں کہ نہیں، نواب اور خان اور یہ جو بڑے لوگ ہیں نا، یہ بیچارے نہیں رکھ سکتے ہیں نا، ان کے لیے معاف ہے، لیکن عوام کے لیے معاف نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے تو ان کو چندے مل رہے ہیں۔ تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عوام گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کے اوپر مجھے بات یاد آ گئی کہ
امام جعفر صادق یا امام باقر رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں 3 افراد سے میں نے یہ چیزیں سنی ہیں. بات تو لمبی ہے لیکن میں مختصر تھا اس کا خلاصہ بتاتا ہوں. ایک علامہ طالب زوری نے کہا کہ امام جعفر صادق نے امام ابو حنیفہ کو جب سمجھایا کہ قرآن احادیث تو یہ قیاس کے جو قیاس والا معاملہ ہے، اگر دین عقل کی بنیاد کے اوپر ہوتا تو کیا ہوتا؟ عورت روزے بھی ایام کے اندر مخصوص ایام میں نہیں رکھتی اور نماز بھی نہیں پڑھتی ہے، لیکن نماز اگر نہیں پڑھتی ہے تو نماز اس کے لیے کیا ہے؟ نماز قضائی نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن اگر روزے نہیں رکھتی ہے تو روزے کا قضا ہے. اب مسئلہ یہ کہ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کا تقاضا یہ کہ نماز کی زیادہ اہمیت ہے، تو جس چیز کی زیادہ اہمیت ہو اس کی قضائی ہونی چاہیے تھی، اور روزے کی اس کے مقابلے میں کم اہمیت ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ مسئلہ جو دین ہے یہ عقل کے مطابق نہیں ہے، یہ قیاس کے مطابق نہیں ہے. تو قیاس کیا ہے؟ قیاس تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ روزوں کو معاف کر دیتا اللہ، اور کس کو کر دیتا؟ نمازوں کو فرض کر دیتا کہ بھئی قضا لوٹاؤ. تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک خورشید وارثی صاحب تھے، اس کی اتحاد امت کی تحریک تھی، تو اس کے اتحاد امت کی تحریک کے اندر ہزارہ کے اندر پیر صاحب ارشاد جو تھے، جو ایک وقت کے اندر وزیر اعلیٰ بھی تھے مسلم لیگ نون کے، وہ ان کی جماعت کے ہزارہ کے سیکرٹری جنرل تھے یا سیکرٹری نشر و اشاعت تھے. وہ اس کی پھر جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے پاس گئے، میں بھی ان سے ملنے کے لیے اس وقت ان کے ساتھ گیا تھا. تو خورشید وارثی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا تھا، جس کے اوپر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع سب نے جو ہے دستخط کیے. لکھا کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر کسی میں 100 باتیں کفر کی ہوں اور ایک اسلام کی ہو تو وہ مسلمان ہے. تو میں نے کہا کہ یہ اتنے بڑے بڑے جو ڈگر ہیں، مفتی ولی حسن اور یہ مفتی رفیق الحسنی اور جو بڑے بڑے بریلوی دیوبندی، ان سب کے دستخط ہے. میں نے کہا کہ یہ اس قول کا یہ مطلب نہیں ہے. میں نے بولا کہ اس کا مطلب یہ کہ ایک قول ہے، اور ایک قول کے اندر کتنے احتمال ہیں؟ 100 احتمال ہیں. وہ جو 100 احتمال ہیں وہ کفر کے ہیں اور ایک احتمال اسلام کا ہے، تو پھر آپ اس کو اسلام کی طرف پھیر دو، کفر کا فتویٰ مت لگاؤ. میں نے کہا کہ اگر یہ کہا جائے کہ بھئی 100 باتیں جو ہے نا میں سے اگر ایک اسلام کی ہو، پھر مرزائیوں کو کیوں کافر کہتے ہو؟ وہ ایک آدمی توحید کو مانے گا، رسالت کو نہیں مانے گا، آخرت کو نہیں مانے گا، فرشتوں کو نہیں مانے گا، بہت ساری چیزوں، تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ تو وہ بڑے حیران ہو گئے. اس سے بولے کہ یار اتنی موٹی. میں نے بولا کہ خالی یہ بات نہیں ہے، اور بھی موٹی موٹی باتیں ہیں جن کو جو یہ نہیں سمجھتے ہیں. اب اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے اندر جو رسول کی جو اطاعت ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ وَحْيٌ يُوحَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی اپنی بات سے طرف سے کچھ نہیں بولتا، مگر جو اس کو وحی کی جاتی ہے وہی بولتا ہے. اب اگر اس کی صحیح صورتحال کو سمجھا نہیں جائے تو قرآن کے اندر تو بڑا تضاد ہو جائے گا.
قرآن میں ہے کہ عورت نے نبی علیہ السلام سے مجادلہ کیا. اب نبی جو فتویٰ دے رہا تھا، اگر وہ وما ينطق عن الهوى تھا وہ فتویٰ، تو پھر یہ عورت اس کے ساتھ اختلاف کیوں کر رہی تھی، جھگڑ کیوں رہی تھی؟ پھر اللہ نے کیوں کہا کہ اس کی بات ٹھیک ہے؟ جو اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جو مشرکین ہیں یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ اساطیر الاولین، پہلے کی جو نا کہانیاں ہیں، اکتتبہ بکرۃ و اصیلا، جو صبح شام ان کو لکھوائی جاتی ہے، وہی نازل نہیں ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ جس کو نبی وہی کہتا ہے وہ وہی ہے. نبی کی ہر بات کو اللہ نے وہی نہیں قرار دیا ہے، ورنہ اللہ کیوں کہتا کہ جب تم یہ کہو کہ میں کل یہ کام کروں گا تو انشاءاللہ کہا کرو؟ پھر کیوں کہتا اللہ کہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ خوب خون بہاتے، تم دنیا چاہتے ہو اللہ آخرت چاہتا ہے، پھر تو قرآن سارا متضاد ہو جاتا. تو جو نبی نے اپنے لیے خود جو معیار قائم نہیں کیا تھا، اگر وہ معیار نبی قائم کرتے تو جب آپ نے کہا کہ میں ایک چیز تمہیں لکھ کے دیتا ہوں، قلم اور کاغذ لے آؤ کہ میرے بعد گمراہ نہ ہوگے، تو حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. تو سب سے بڑے گمراہ تو پھر حضرت عمر بنتے کہ اطیعوا رسول جو ہے نا اس کو جو ہے نا، اور شیعہ تو یہی تلقین تو کرتے. ہمارے علماء ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے اور بانٹتے ہیں. تو یہ جو ان باتوں کو ہم نے معاشرے کے اندر لوگوں کو سمجھانا ہے. دوسرا یہ کہ امام جعفر اور امام صادق کا جو امام جعفر اور امام ابو حنیفہ کا جو مناظرہ ہے یا جو بات ہے، اس کو مفتی منیر احمد آخون نے کسی اور انداز سے نقل کیا ہے. اس نے کہا کہ امام جعفر صادق بہت غصے میں تھے اور وہ امام ابو حنیفہ کے پاس آئے اور کہا کہ تم قیاس کے اوپر فتویٰ دے رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر میں قیاس پر فتویٰ دیتا تو پھر جو ہے نا میں یہ فتویٰ دیتا کہ بھئی جو عورت ہے وہ نماز کی اہمیت زیادہ ہے، نماز قضا جو خصوصی ایام میں جو اس کی نماز قضا ہوتی ہے وہ لوٹائے، اور روزے کی اہمیت کم ہے اور روزہ نہ لوٹائے. لیکن روزے کی اہمیت یا روزے کو لوٹایا جاتا ہے باوجود یہ کہ روزہ کم ہے، یعنی درجے کے اندر نماز ہے. اور ایک اور اہل تشہیر ہے، اس نے تو کمال کر دیا. اس نے کہا کہ وہ جو امام ابو حنیفہ نے اجازت مانگی، اس نے کہا کہ نہیں تم نہیں آ سکتے ہو. پھر جب وہ شیعہ آ رہے تو انہوں نے آواز لگائی کہ جو میرے شیعہ ہیں وہ آ جائے. پھر جا کے جو ہے نا وہ امام ابو حنیفہ بھی حاضر ہو گئے. تو تم کیسے آئے؟ تو اس نے کہ میں بھی تمہارا شیعہ ہوں. اس نے کہ تم جھوٹ بولتے ہو. پھر جب سمجھایا تو اس نے بولا کہ نہیں، تم نے پھر بھی جو ہے نا میری بات پر عمل نہیں کرنا ہے، تم نے وہی کرنا ہے جو تمہارے دماغ میں ہے. اب وہ یہ چیز پہ لا رہا تھا. واقعہ تو ایک ہے لیکن ہر ایک نے اس کے اندر اپنا رنگ بنا ہے. میں یہ شیعہ سنی علماء سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھاؤ کہ یہ جو واقعات ہیں پہلے تو یہ ہوں گے من گڑت. اگر من گڑت نہیں ہے تو اس بات کو سمجھاؤ کہ اللہ نے قرآن کے اندر جو احکام دیے ہیں، اگر ایک چیز قرآن میں موجود ہو تو اس کے لیے قیاس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر حدیث کے اندر موجود ہو تو اس کے لیے بھی قیاس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. قیاس کی ضرورت کس وقت پڑتی ہے؟ جب ایک چیز قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہ ہو. جب قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہو تو اس کے لیے قیاس کی ضرورت. جیسے معاذ بن جبل کو جب یمن کا حاکم بنایا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا، پھر نبی کی سنت سے کروں گا، پھر اگر وہاں نہ ملے پھر میں کیا سے کروں گا. نبی علیہ السلام نے پھر اس کی تعریف کی. تو جو اولی الامر ہوتا ہے
وہ اپنا فیصلہ جب قرآن اور سنت کے اندر موجود نہ ہو تو وہ پھر اپنے قیاس سے کر لیتا ہے. قیاس کا یہ مطلب ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو روزے کی قضا ہے اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے کہ اس کی قضا کرنی ہے, اور نماز کی جو قضا ہے اس کا قرآن کے اندر کوئی تذکرہ نہیں ہے, بلکہ یہاں تک ہے کہ جب تم خوف کی حالت میں ہو تو پھر جو ہے نا بیٹھے لیٹے اور چلتے ہوئے اور سوار ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرو. جب جو ہے نا تم اس حالت سے نکل جاؤ تو پھر ایسی نماز پڑھو جیسے تمہیں سکھائی گئی ہے, کما علمکم, جیسے تمہیں سکھایا ہے. اب سکھایا گیا ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر تو قیاس کی بات ہی نہیں تھی جس پر ہم امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ کو لڑا رہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بہت کمکلی والی بات ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر بار بار کہا ہے کہ ایک عقل والے ہیں اور ایک کم عقل ہے, ایک سمجھنے والے اور ایک بے سمجھ ہے. ہماری پوری جو ہے نا وہ اس پر توانائی خرچ ہوتی ہے کہ جیسے جو ہے نا دین ہے اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے. عقل سے کیوں تعلق نہیں ہے؟ روزہ جو ہے نا وہ پورے سال کے اندر جو ہے نا ایک دفعہ آتا ہے, اور نماز جو ہے نا 5 ٹائم کیا ہوتی ہے, فرض ہے. اور اب اگر جو ہے نا عورت ہے اس کو سال کے اندر اس کو ہر مہینے جو ماہواری آتی ہے تو نماز تو بہت کثرت سے ہو جاتی ہے, اور روزے جو ہے نا جس طریقے سے سفر کے اندر یا مرض کے اندر ہوتے ہیں اس پر وہ قیاس ہے. یہ عقل کے ان مطابق ہے, اس کو آپ کم عقلی جو ہے نا سکے سے جو ہے نا جوڑ رہے ہو. تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ قصور ہے کہ جو عقل والے لوگ ہیں ان کو ہم دین نہیں سکھاتے ہیں, جو عقل والے ہیں اس کو ہم دنیا کے اوپر لگاتے ہیں, اور جو ہے نا یا نابینا ہوتا ہے یا معذور ہوتا ہے یا کم عقل ہوتا ہے اس کو ہم پھر یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یہ اللہ والا بن جائے, اس کو ہم دین کی تعلیم سکھاتے ہیں. مفتی عبدالشکور صاحب کا جب حادثہ ہوا تو 2 گھنٹے پہلے اس کا وہ حادثہ کی خبر بھی تھی, اور 2 گھنٹے پہلے اس کی ایک ویڈیو بھی تھی. اس ویڈیو کے اندر وہ پارلیمنٹ کے اندر کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے جو حالات ہیں میں اس پر تبصرہ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اگر میں کھل کر تبصرہ کروں گا تو مجھے لوگ مار دیں گے. اس کا مطلب یہ کہ وہ ایسی بات کرتے ہی نہیں تھے کہ یا طالبان اس کو مارتے یا ایجنسیاں اس کو مارتی. اب علی وزیر نے جو یہ کہا ہے کہ مجھے جو ہے نا تھریٹ ملے ہیں, تو علی وزیر اگر کسی ایسے کے لیے آواز اٹھاتا جس کا کوئی وارث نہ ہوتا, یہ تو شہباز شریف اس کے لیے آنکھوں کے آنسو بہا رہے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان وہ پورے جو ہے نا اس کو چیلنج کرتے پھر رہے ہیں. وہ تو یہ بات نہیں کرتے ہیں, وہ یہ بات تو علی وزیر کیوں کہہ رہا ہے؟ علی وزیر کی آواز کے اندر کتنی توانائی ہے؟ بھائی پہلی بات یہ کہ علی وزیر کے علاقے کے اندر جب پورے وزیرستان کے اندر آپریشن ہوا ہے تو ان کے علاقے کے اندر آپریشن نہیں ہوا ہے. وہ طالبان تو ادھر جو علی وزیر کے علاقے کے جو طالبان تھے وہ حکومت کے مخالف نہیں تھے, بلکہ ہمارا جب واقعہ ہوا تو مولوی نذیر نے جو ہے نا اخبار کے اندر بیان دیا تھا کہ یہ جو امریکہ کے ایجنٹ ہیں یہ انہوں نے کرایا ہے. وہ ازبکوں کو انہوں نے وہاں سے بھگایا تھا, اور ازبک اور محسود طالبان اس وقت ایک تھے, تو انہوں نے اس کے خلاف بیان بھی دیا تھا. اخبار کے اوپر, اخبارات کے اندر ریکارڈ کے اوپر وہ چیز موجود ہوگی. تو مفتی عبدالشکور صاحب کے حادثے کے اندر ڈرائیور بھی موجود ہے, گاڑی بھی موجود ہے, گاڑی
پولٹری والوں کی ہے، ان کے ساری چیزیں موجود ہیں، تو کیوں ایسے ایک غلط تاثرات آپ پھیلا رہے ہو جس سے مولانا کو بھی شرمندہ کر رہے ہو، حکومت کے جس کے آپ اتحادی ہو اس کو بھی خراب کر رہے ہو، اور عوام کے اندر بھی خواہ ایک بدتنی کا جو ہے نا وہ پھیلا رہے ہو۔ مفتی عبدالشکور صاحب کا جو گھر تھا وہ ابھی جو ہے نا وہ بنے ہیں، وزیر بنے ہیں، MNA بنے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے۔ مفتی محمود صاحب کا بھی پہلے کچا گھر تھا جب وہ وزیر اعلیٰ تھے۔ تو یہ تو جب آدمی کنٹینیو رہتا ہے پھر اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے دولت کمائی ہے کہ نہیں کمائی۔ اچھے آدمی تھے، صاف ستھرے آدمی تھے۔ اس نے جو یہ کہا ہے نا کہ وہ بڑا وائرل ہو رہا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ آخری بیان تھا کہ بھئی مجھے شوق نہیں ہے، میں حج اور عمرے پر گیا ہوں، میں کبھی سیر سپاٹے کے اوپر دوسرے ممالک میں نہیں گیا ہوں۔ اگر سیر سپاٹا کرنے والا کوئی گناہگار ہے تو وہ مفتی تقی عثمانی صاحب تو وہ اپنے بیٹیوں اور بیوی اور پورے خاندان کے ساتھ پورے دنیا کے اندر گھوما ہے۔ اور مولانا عبدالشکور صاحب غریب آدمی تھے لیکن اس کے اندر اتنی استعداد تھی کہ حج اور عمرہ اس نے کیا ہے۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب اس سے زیادہ غریب اس لیے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ میرے باپ نے کی وجہ سے میں نے چھوڑا، ایک آدمی مجھے حج بدل کے لیے بھیج رہا تھا۔ حج بدل کا مطلب یہ ہے کہ حج کا ثواب کسی اور کا ہوگا، مزدوری آپ کرو گے۔ اس کو بھی ایک بہت بڑی سعادت بھی سمجھ رہا تھا کہ چلو میں ایسی چیز کا مزدور بن رہا ہوں کہ کسی کی جگہ پر آج اگر کوئی بہت غریب نہیں ہوگا تو وہ تو کسی کی جگہ پر یہ مزدوری تو نہیں کرے گا، لیکن اس مزدوری کو وہ قربان کرنے کی بات کر رہا ہے کہ میں والد صاحب کی میں نے خدمت کی۔ آج جو پوری دنیا میں بھائی آج جو تمہیں اتنی دولتیں ملی ہے، تم پہلے جو ہے نا حساب کتاب تو پیش کرو کہ تم نے یہ پیسے کہاں سے کمائے۔ تمہاری نوکری کے اتنے بڑے وہ ہیں، تمہیں ہدیے ملے ہیں، تم نے زکوٰۃ کھائے ہیں، تمہیں بینک کے جو ہے نا وہ ملے ہیں، تم نے جنرل ضیاء-الحق کی جو ہے نا خدمت کی تھی، وہاں سے آپ کو جو ہے نا وہ ملے ہیں، اس کا حساب تو لوگوں کو دو نا۔ تو بہرحال مفتی عبدالشکور صاحب کی جو یہ بات ہے کہ میں سیر سپاٹے والا نہیں ہوں، بھائی سیر سپاٹے کی حیثیت ہوتی ہے، آپ کے پاس اگر خاندانی پیچھے سے بہت دولت ہوتی تو آپ جاتے بھی تھے۔ مولانا فضل اللہ مان بھی گھومے ہوں گے، کہ اس کے گھومنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سیر سپاٹے کا شوقین تھا۔ اب دیکھو جب ان کی حیثیت بدل رہی تھی تو انہوں نے بھی کہا کہ میں جاؤں گا تبلیغ کے لیے جاؤں گا۔ تو جتنے بھی مولوی ہو تبلیغ کے بہانے جاتے ہیں نا، اور کس کے بہانے جاتے ہیں کہ تبلیغ کے لیے لوگوں کو لاؤں گا۔ میرا کہنے کا مقصد خالی یہ ہے کہ چیز کو غلط رنگ مت دو۔ بہت بڑا حادثہ تھا، چھوٹا ایک اکلوتا بیٹا ہے اور اپنے حساب سے جو اس نے تقریر کی ہے، بڑی زبردست تقریر کی ہے، یہ جو عبدالقادر پٹیل، اس نے کہا کہ یہ جو ہمارے جو ہے نا MNA ہیں، اس کو جو ہے نا کسی ایسے اس نے اٹھا لیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ MNA ہے اور کوئی وزیر ہے، اور بیچارے کی اتنی تنخواہ تھی اور ہمارے اوپر باتیں بناتے۔ اس نے اس کو ڈال بنا کر جو فوجی تھے اور جو جج تھے ان کو کہا کہ بھئی تم زیادہ تنخواہ بھی اٹھاتے ہو، پروٹوکول بھی تمہارا ہے، فلانا بھی تمہارا ہے۔ وہ پھر ان کا جو ایک کہتے ہیں نا کہ کتا کچھ مالک کے لیے بھونکتا ہے اور کچھ جو ہے نا اپنے لیے بھونکتا ہے نا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارا جو وہ ہے، یہ بہت بڑے پیمانے پر چھوٹے سے لے کر اوپر تک دین اور جو ہے نا دنیا کے اندر ہمیں ایک اخلاقیات کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے، قوانین کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے، قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ پارلیمنٹ کو اگر یہ اختیار مل جائے کہ جب بھی عدالت اس کے اوپر ہاتھ ڈال رہی ہو
اور یہ اپنی طرف قانون سازی کر کے عدالت کو جو ہے نا اسی وقت کیا کریں، اس کو باندھے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، یہ قانون کے بھی خلاف ہے. کیونکہ اس طرح سے تو پارلیمنٹ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا جب بھی جو ہے نا وہ چاہے گی، ابھی جو ہے نا اگر یہ دوبارہ قانون سازی کریں، عمران خان بھی ان کے ساتھ مل جائے اور یہ سارے جو ہے نا جو پارلیمنٹیرین ہیں یہ آپس میں کہیں کہ ہم نے جو ہے بٹوارا کرنا ہے، قانون یہ بنا دے کہ ہم نے کبھی انتخابات کرنے ہی نہیں ہے، وزارتیں آپس میں بانٹیں، ممالک یہ جو علاقے ہیں یہ آپس میں بانٹیں، اور جو مفادات ہیں وہ آپس میں بانٹیں. تو عوام جو ہے نا، عوام کو بیدار کرنا ہوگا، عوام کو پارلیمنٹ کو پارلیمنٹیرین سے بچانے کے لیے بھی کردار ادا کرنا ہوگا، عدالت کو عدالت کے ججوں سے بچانے کے لیے بھی کردار ادا کرنا ہوگا، فوج کے اندر جو سٹرکچر ہے اور اندرون خانہ جو اس کے اندر جو نا غلطیاں ہو رہی ہیں یا بیرون اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے، اس کے لیے بھی عوام کو کھڑا ہونا ہوگا. اور عوام کچھ نہیں کر سکتی ہے، ہم نے ایک ترتیب بنانا ہے، ایک شعور کو بیدار کرنا ہے، ہم نے سب کو یہ جو ہے نا وہ باور کرانا ہے کہ بھئی فوج کا غلطیوں سے پاک ہونا اس کی اپنی عزت ہے، اس میں عدالت کا غلطیوں سے پاک ہونے میں اس کی اپنی عزت ہے، پارلیمنٹیرین کا جو ہے نا اچھے انداز کے اندر چلنا اس کی اپنی عزت ہے. اب یہ تو خود کو جو ہے نا وَلَا تُلْقُوا أَنفُسَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی جانوں کو جو ہے نا ہلاکت کے قریب مت پہنچاؤ. یہ ہمارا اشرافیہ بھی اور ہماری عوام بھی یہ جو ہے نا خود کو ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں. اور اللہ کرے کہ جو سوئے ہوئے لوگ ہیں، جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو سوچ رہے ہیں، جن کے اندر ایک اچھے وہ ہیں، ان کی ذہنیت اچھی ہے، ان کے پاس سمجھ ہے، کہ وہ اٹھیں اور اس قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے، جو قرآن نے کہا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو خود نہیں بدلتی ہے تو اللہ بھی نہیں بدلتا ہے، کہ اس کے اوپر یہ پوری قوم آ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.